وقت ہم موجود ہے فخر پاکستان فرزند گلگت بلتستان حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کے مزار پر۔ آج ہمارے ساتھ ان کی بیٹی موجود ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان کے کیا جذبات تھے، ان کی کتنی عمر تھی جب ان کے والد صاحب نے کارگل کے محاذ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس ملک کے لیے۔ بہت شکریہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے والد جب شہید ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تھینک یو سو مچ بھائی، جو ہے پوچھنے کا بہت شکریہ۔ جب والد محترم شہید ہو گئے تو میں 3 سال کی تھی۔ 3 سال؟ جی بالکل، اور بہت چھوٹی تھی، مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ وقت مطلب کیسا تھا اور کیا کچھ ہوا، کیونکہ اس ٹائم میں تھی بہت چھوٹی۔ لیکن اکثر میں سوچتی ہوتی ہوں کہ کاش میں تھوڑی بڑی ہوتی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہوتا، تو میں لوگوں کو اپنے ہی زبان سے بتا سکتی کہ یہ سب کچھ ہوا۔ اب جو ہے میں صرف دادا دادی اور تایا اور ان کی قصے کہانیاں سنتی رہتی ہوں کہ اس ٹائم پہ کیا ہوا تھا، لیکن خود میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں آپ کو دیکھا۔ کب یہ محسوس ہوا کہ آپ کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے؟ یہ آپ کو کس عمر میں محسوس ہوا اور کس نے بتایا پہلی دفعہ؟ میں جب تھوڑی بڑی ہو گئی، 6-7 سال کی جب میں ہو گئی تو میں نے محسوس کرنا شروع کیا، لیکن مجھے کس نے بتایا یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، اوبویسلی گھر والوں نے ہی بتایا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ پیرنٹس کا ہونا تو بہت ایک بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پیرنٹس خود آپ کو سنبھالتے ہیں، آپ کی پرورش کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کس طرح سے تربیت کرنی ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ کہ ہمارے تایا جو ہے وہ گلسمبر صاحب جو ہے وہ حیات ہیں، تو انہوں نے ہمیں کوئی کمی محسوس کرنے نہیں دی، اور اسی طرح سے باپ کی طرح انہوں نے ہمیں سنبھالا۔ اور ٹھیک، تو ابھی آپ کیا محسوس کر رہی ہے کہ پوری آرمی اور پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے؟ 6 ستمبر ہو، 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو، سال میں کم و بیش 4-5 پروگرام یہاں پہ لالک جان شہید کے مزار پہ ہوتے ہیں، تو ابھی آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ ابھی تو میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں، جہاں پہ بھی میرے باپ کا ذکر ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ لالک جان شہید نشان حیدر کی بیٹی ہے، تو میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس جو ہے فخر کو کس طرح سے بیان کروں۔ میرے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، جیسے کہ آج FCNA جنرل صاحب آئے تھے، 12 NL آئی، میرے بابا کی یونٹ آئی تھی، تو سب نے سلامی پیش کی، ہم سب نے مل کے اس دن کو 14 اگست کو خراج تحسین پیش کیا، اس دن کو سیلیبریٹ کیا، اپنی آزادی کو سب نے مل کے آپس میں ہم نے جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا، اور ہمیں جو ہے بات یہ ہے کہ ہمیں آزادی کے حق کو ادا کرنا چاہیے، لفظ آزادی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آزادی ہمیں مفت میں نہیں ملی ہے، ہمارے بزرگوں، بچوں، نوجوانوں اور ہمارے آباء و اجداد کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ ابھی غالباً گریجویشن آپ نے کیا ہے؟ جی بالکل۔ تو کیا پروگرام ہے زندگی میں، کیا بننے کا آپ نے سوچا ہے؟ انشاءاللہ جو ہے مجھے ویسے شوق ہے کہ جہاں پہ بھی میں اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا کچھ بھی اگر ہیلپ کر سکتی ہوں یا مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے انسانیت کی خدمت کروں، بچوں کو گائیڈ کروں، چھوٹی بچیوں کو، اسپیشلی جو شہداء کی فیملیز ہوتی ہے، جو یتیم بچیاں ہوتی ہے جن کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، تو یہ میرا عزم ہے، ارادہ ہے کہ میں ان بچوں کو سپورٹ کروں۔ یا کوئی بھی آ کے مجھ سے کوئی بھی چھوٹا سا سوال پوچھتے ہیں، یا چھوٹی بچیاں آ کے پوچھتی ہے کہ آپا کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں اپنے سارے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ٹھیک، ابھی یہ میسج آپ کیا دینا چاہیں گی؟ اگست جو ہے وہ ہمارے آزادی کا دن ہے، میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اس آزادی کے حق کو ہم سب ادا کریں، اور یہ ہماری بزرگوں، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آباء و اجداد، اپنے جتنے بڑے ہمارے ہیں، ہم ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، اور اپنے شہداء، ہم اپنے شہداء کو نہیں بھول سکتے، جس طرح سے 445 میرے خیال سے غزر کے شہداء ہیں، اور ہمارے جو غزر جو ہے اس کو وادی شہداء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو ہم بھی اپنے شہداء اور اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم کو، ان کے فوٹ سٹیپس کو فالو کریں، اور جہاں پہ بھی ہماری ضرورت پڑتی ہے ہم جو ہے حاضر ہیں کسی بھی طرح کی۔
چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، جہاں پہ بھی اگر ہمیں جانوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم جان کے نذرانے بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے سنا، اس بیٹی کے حوصلے اور ان کے عزم کو آپ نے دیکھا۔ ایک شہید کی بیٹی ہے، یقیناً جو آزادی ملی ہے وہ ایسے ہی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی ہے۔ اس آزادی کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ آج بھی پاکستان کی بقا کے لیے ملک کے مختلف محاذوں پر گلگت بلتستان نہ صرف پورے پاکستان کے جو فرزند ہے وہ پے در پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ حوالدار لالک جان جس نے کارگل جنگ میں دشمن کو لوہ کے چنے چبوائے، ڈٹ کر مقابلہ کیا، سسب پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے، ان کی بہادری اور شجاعت کے بدولت ہی حکومت پاکستان نے ان کو سب سے بڑا عسکری نشان جو نشان حیدر ہے اس سے نوازا، جو پوری قوم کے لیے فخر ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔